اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے میرے پیاروں ہماری عبادت سے بلکہ ہم اور پھنسیں گے. بجلی کے بغیر میرے پیاروں گھر کی کوئی چیز آن نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی اچھی چیزیں لے آؤ، بجلی کے بغیر کام نہیں بنے گا. دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنتا، ایمان کے بغیر عمل نہیں بنے گا، عمل کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات کو اعمال سے جوڑا ہے، اعمال کو ایمان سے جوڑا ہے، اور ایمان کو دعوت سے جوڑا ہے. دعوت اللہ دیں گے، ایمان بنے گا انشاءاللہ، اس سے عمل ٹھیک ہوگا، اللہ حالات کو ٹھیک کرے گا. یہ جو ہمارے سارے کھلاڑی یہ جو ساری دنیا گھوم گئے حالات کو ٹھیک کرے نہیں ہوئے، دعوت کے کام میں لگے، ایمان بنا، اللہ نے ایمان بنا کے عمل بنایا، عمل سے ماشاءاللہ حالات. اب 3 دن بعد 4 مہینے، 4 مہینے بعد 7 مہینے. اب محمد یوسف ماشاءاللہ ابھی 4 مہینے لگائے، 2 چلے لگائے، اب 7 مہینے کی جماعت بنا رہا ہے. پاگل تھوڑی ہے، پوری دنیا کا ایسا دوڑ لگائی. لیکن میرے پیارو یاد رکھنا ایک بات ہماری ابراہیم دیولا صاحب بڑی عجیب بتاتے ہیں، جس میں آج مسلمان پھنسے ہیں. ہوتا کیا ہے، میں نے کرکٹ شروع کی، اب ظاہر میں محنت کروں گا کئی سال، ایسے تھوڑی آج شروع کی کل کرکٹر بن گیا. اتنے رگڑے کھائے گراؤنڈ میں نے کرکٹ شروع کی، کئی سال رگڑے کھائے، اس کے بعد ٹرائلز ہوئے، میرے سلیکٹ ہوا، ٹرائلز ہوئے، خوب باؤنسریں پڑی مجھے، خوب بالروں نے چیک کیا، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. میرے پیارو اس کام میں بھی ایسے ہے کہ اللہ محنت کریں گے، پھر اللہ سلیکٹ کریں گے، ٹرائلز لیں گے، اللہ سلیکٹ دے گا. اچھا تو میرے کام کا ہے، میں تیرے ٹرائلز دیتا ہوں. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے ہم ضرور ٹرائلز لیں گے، تھوڑے خوف سے، تھوڑے بھوک سے، تھوڑے جانی نقصان، تھوڑا مالی نقصان، اور تھوڑا تمہاری پھلوں کی کمیوں سے. 5 ٹرائلز اللہ نے قرآن میں کیا، ایک ہی آیت. لیکن کہا اتنا ہی ٹرائل لیں گے جتنا اس میں طاقت ہے. دیکھو بھائی ٹیلنڈر کو اوپنر نہیں بھیجتے نا، اسپنر ٹیلنڈر اس کو نیا گیند کھلا دیے، ایسے تھوڑی. اللہ بھی ایسا نہیں کرتے میرے پیارے، جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی گوشت ڈالتا. تو ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب انسان یہ اللہ کو رب بناتا ہے نا کہ اللہ اندر تارے میری لگی ہوئی تھی، میں ڈگری سے کامیاب ہوں گا، یا اللہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہوا، اور ساری دنیا فیل ہو گئی. میں امریکہ گیا، ڈگری ہولڈر، پیٹرول بھر رہا، پیزا ہٹ میں پیزا بیچ رہے، پورا امریکہ دیکھ کے جابز نہیں. میرے دوست کتنے اٹلی سے واپس بھیج دیا، جابز نہیں. پورا یورپ ریسیشن میں، پورا دنیا ریسیشن میں، جابز نہیں. تو ڈگری کی تار کٹی، پھر دکان کی تار، سب تاریں کٹے. اور ہمارے کام میں ہوتا ہے پہلی تار بیوی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بچے ٹیڑھے، مسجد والے تنگ کرتے ہیں، امیر صاحب پھر کچھ کر دیتے ہیں، پھر بھلا کچھ کر دیتے ہیں، ساری تاریں کاٹنی ہے کہ میں نے اللہ سے جوڑنی ہے تار. تو میرے پیارو ہمارے ابراہیم صاحب مثال دیتے ہیں، ایک گھر میں کیا ہوا کہ ایک گھر میں یا جیسے خدا نہ مسجد ہے، اس میں اسپارک شروع ہو گئے، ادھر اسپارک ادھر اسپارک، بجلی میں گڑبڑ ہو گئی. تو جلدی سے امام صاحب نے کہا مین سوئچ بند کرو بھائی، یہ تو آگ لگ گئی. مین سوئچ بند ہو گیا. اب مین سوئچ بند کر دیا، الیکٹریشین کو بلایا، اس نے کہا جی آپ کی وائرنگ خراب ہے، نئی وائرنگ ڈلی. اب جناب نئی وائرنگ شروع کی. اب بتاؤ مسجد جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی وائرنگ ہوگی، اتنا ہی ٹائم لگے گا. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غلط وائرنگ لوگوں نے ڈال دی ہے 30 سال سے کہ ایٹم بم بڑا ہے، اللہ نہیں ہے. حالانکہ فرمایا ساری دنیا کے ایٹم بم مل جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ قرآن میں چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی ساری طاقتیں مل جاؤ، ساری طاقتیں، ساری پاورز، ایٹم بم والی، نیوکلیر ویپن والی، ایک مکھی تمہارے سالن سے کھانا لے کے اڑتی ہے، اس کو نکال کے منہ سے دکھا. چیلنج اللہ کر کہہ رہے ساری سائنس عقل مل جاؤ، ساری سائنس مل جاؤ، اور ساری سائنس مل کے ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دو. اللہ نے یہ چیلنج نہیں کیا مور بناؤ اس میں رنگ ڈالو، ایک مچھر کا پر بنا کے دکھاؤ. ہم کچھ بھی نہیں میرے پیار. یہ دل میں آ جائے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا. بغیر ماں باپ کے بچہ، بغیر باپ کے بچہ، آگ میں پال سکتے، کھلا سکتے، بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں. یہ دل میں آ جائے. کہا جب یہ اندر کی وائرنگ صحیح ہوں گی، نکل کے دین میں آئیں گے، جب آئیں گے اب مسجد آئے، پھر تھوڑا بیان میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، کشت میں گئے، اب یہ اندر وائرنگ چینج ہو رہی ہے. گھر چھوڑ کے آیا، چلو جی نماز میں، اب بیوی چھوڑ کے آیا، بچے صبح فجر میں، زور اثر میں دکان چھوڑ کے آیا، اللہ کے حوالے کر کے آیا، مغرب میں دوست، پھر عشاء میں 20 بچے، اب یہ نماز کے لیے چھوڑ کے آ رہا ہے، پھر اب یہ 3 دن گھر چھوڑ کے جائے گا، اب اس کا ایمان بن رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کیا کریں گے، اب اندر کی وائرنگ بدل رہی ہے، مین سوئچ لوہے محفوظ کا بند کر دیتے ہیں، اس کے حالات ذرا ٹائٹ کر دیتے ہیں. اب یہ گھبرا رہے تھے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا بھی 2.5-3 سال مین سوئچ بند رہا ہے. میں ایسے نہیں، میرا گھٹنے کا فریکچر ہوا تب پہلا کام گھٹنا فریکچر ہو گیا. 6 مہینے کی کرکٹ گئی، اس کے بعد بیٹی مر گئی 6 مہینے بعد، 3 سال کی. اگلا حال آیا،
لیکن ماحول میں تھا ماشاءاللہ، اللہ والے تھے، علماء حضرات سمجھاتے رہے، اپنے اپنے حالات بتاتے رہے. ایک کی 6 بچیاں مری ہوئی، ایک کی 3 بچیاں مری ہوئی. یہ ہمارے مولوی وسیم صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں مولوی فہیم صاحب. وہ آئے مجھے سمجھا رہے تھے کہ یار بیٹا اس طرح ہوتا ہے ویسا. میں کہا مولوی صاحب جس کی بچی مرتی ہے اسی کو بات کرو. بیٹا میری 4 بچیاں مر چکی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو میرا ایک دم تسلی. تو میرے پیاروں پھر میں آیا بچی کے انتقال کے بعد، پھر یہ کلائی فریکچر ہو گیا. تو میرے ساتھ بھی ہلکے ہلکے ٹرائل، لیکن خدا کی قسم وہ 2-2.5 سال کے ٹرائل گزرے، اللہ نے وہ دیا میں سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ سے باہر. آپ سے گزارش ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہتا ہوں سارے زمانوں کو جو 4 کام کرے گا کامیاب ہوگا. اپنے ایمان کو صحیح کرے گا، سارے نیک اعمال کرے گا، اور سب کو اس پہ لانے کی محنت کرے گا. اور جب یہ 3 کام کرے گا اسے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا دنیا میں کمی ہو جائے، لیکن اللہ فرمایا ضروریات تو تمہاری میں پورا کروں گا، تمہیں ضروریات کا گھبرانے کی ضرورت نہیں. خواہشات کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ اس پہ صبر کر لینا. کبھی ہوگا جی شادی پہ جانے کا موڈ ہے جی گشت کرنا پڑے گا، کبھی جی پوری فیملی شادی جا رہی ہے پاکستان مجھے جی چلہ لگانا پڑے گا، کبھی کہہ رہے ہیں جی عید آ رہی ہے مجھے چلے پہ جانا پڑے گا. یعنی ان 3 چیز کام کرتے ہوئے اپنا ایمان بنانے میں، اپنے اعمال کرنے میں، اور سب کو اس پہ لانے کی محنت کرنے پہ اس کو صبر کرے گا، تھوڑا صبر کرے گا. فرمایا 4 کام کرنے والے قسم کھا کے کامیاب ہوں گے، باقی سب ناکام ہو جائیں گے. اور کہا یہاں تھوڑا سا صبر کر لے، اللہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد جو تیری خواہش میں ہوگا میں اس کو پورا کروں گا. تو بتاؤ کون کون اس دعوت کے کام کو اپنا زندگی کا مقصد بنانے کو تیار ہے؟ بتاؤ کہ ہم آج سے انشاءاللہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے روزانہ تھوڑا وقت دیں گے. دیکھو روز کرکٹ کی پریکٹس کرو گے تو کھلاڑی بنو گے. مہینے میں 3 دن پریکٹس سے کھلاڑی نہیں بن سکتے. جو کھلاڑی بننا چاہتا ہے پہلے روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالتا ہے، پھر 3 دفعہ میچ کھیلنے جاتا ہے. پہلے ہم روزانہ نیت کریں کہ ہم مسجد کو انشاءاللہ وقت دیں گے. یہ دعوت والے اعمال کیجیے، دعوت کے حلقے لگائیں گے، تعلیم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائیں گے، ذکر عبادت کے حلقے لگائیں. حدیث میں آتا جو مسجد میں سیکھنے سکھانے جاتا ہے اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو حاجی کو کامل حج کر کے ملتا ہے. اتنا ثواب میرے پیار. ایک آیت سیکھنے پہ 100 نفل سے زیادہ ثواب. ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 نفل سے زیادہ ثواب. اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملتا ہے جو دین کو سیکھنے سکھانے گھر سے نکلتا ہے. فرمایا جو گھر سے دین سیکھنے سکھانے نکلے اس لیے کہ دین غالب ہو جائے دنیا میں، راستے میں موت آ جائے، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا. سر اتنی بڑی جنت میرے پیارے، ہم اتنا بڑا کام چھوڑ، اللہ کہہ رہے میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں. حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ابراہ کے پاس گئے اور ابراہ نے ان کی شکل صورت دیکھ کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت خیریت سے آئے ہیں؟ یہ آیا تھا کعبے کو توڑنے. کہا تو نے میرے 100 اونٹ قبضے میں لے لیے، وہ لینے ہیں. کہا میں تو سمجھا آپ کعبہ بچانے ہیں. وہ کہا پاگل آدمی، کعبہ اللہ کا، اللہ بچائے گا، تو میرے اونٹ مجھے واپس کر. جو ہمارا کام ہے وہ کریں میرے پیارو، اللہ کے کام میں دخل نہ دیں، اپنے آپ کو رب نہ بنائیں. میں بچے پالتا ہوں میرے پیارو، یہ تو بہت بڑا شرک ہے. میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں، نہیں بھائی میں صرف ذریعہ ہوں، حفاظت وہ کرتا ہے. بھینس صرف ذریعہ ہے، بھینس کو خدا نہیں بنانا. اب ایک قوم ایسی ہے بھینس کو خدا بنا کے اس کا پیشاب پیتی ہے. بھینس تو ذریعہ ہے صرف. یہ سب اسباب ذریعہ ہیں، اس سے خیر شر اللہ نکالتے ہیں. خیر نکالنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سبب میں ڈال دو، اللہ اس سے خیر نکال دے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. آج سے مسجد کو روزانہ وقت دیں گے. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ دیں گے؟ اور کم از کم فجر مغرب عشاء، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ فجر مغرب عشاء کون مسجد میں پڑھے گا؟ فجر مغرب عشاء. حدیث میں آتا جو مسجد میں عشاء اور فجر پڑھے ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے. مسئلہ ہی ختم ہو گیا سارا. تو مغرب اور عشاء کے درمیان گشت یا اعمال دعوت، فجر مغرب عشاء، اس کا تو پرومس کر لیں اللہ سے. کرتے ہیں پرومس انشاءاللہ. اور میرے پیاروں اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک دفعہ جیسے ہمارے اکیڈمیز لگتی ہیں 3-3 مہینے کی، دیکھو اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے لگانا ضروری ہے. مرغی جب انڈے پہ بیٹھتی ہے نا 21 دن، پھر بچہ آتا ہے اس میں. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے گزارتا ہے پھر اس میں روح آتی ہے. جب تک ہم اس گندے ماحول کو چھوڑ کے ایک ہی ماحول میں 4 مہینے نہیں گزاریں گے مسجد کے پیٹ میں، میرے پیاروں ہماری روح کبھی زندہ نہیں ہوگی. یہ روح جو مر چکی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے لگانا ضروری. اس کے لیے بتاؤ کون سا مہینہ طے کر کے آپ 4 مہینے لگاؤ گے؟ بتاؤ مہینہ طے کر لو. یہ وعدہ نہیں ارادہ ہے، ارادے پہ اللہ توفیق دیتے ہیں. بتاؤ کون 4 مہینے لگاتا ہے؟ کس مہینے؟ بتاؤ. نیت کرو. نیت ہے، ہم نے نیت کی کئی 2 سال 1.5 سال، اللہ نے الحمدللہ لگا دیا. تو بتاؤ کون نیت کرتا ہے اس مہینے میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ بتاؤ بھائی، ہمت کر کے بتاؤ. جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اس کا کام کرے گا.
بتاؤ بھائی.